بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان رفع قلم کے علت ہونے کا اس کے معلول ہونے سے فرق کا بیان ہے کہ جب ہم اس فقرے کو ان روایات کے ذیل میں اصل حکم کے لیے علت بناتے ہیں یا ہم اسے معلول قرار دیتے ہیں، جیسے پیچھے گزشتہ درس کے اندر آپ نے جانا، تو اس صورت میں آیا ان دونوں کے درمیان، یعنی اس دو صورتوں کے درمیان کہ جب ہم اسے علت بناتے ہیں یا معلول بناتے ہیں، کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ مزید آج اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے جو اہم عناوین ہیں ان میں سے ایک مطلب رفع قلم کے علت قرار پانے کی صورت میں ایک اشکال کا بیان ہے کہ اگر اس رفع قلم کو روایات کے ذیل میں اس اصل حکم کی علت قرار دی جائے گی تو علت عمومیت رکھتی ہے، اور بہت سارے موارد کو جب یہ شامل ہوتی ہے تو وہاں پر ایک محظور اور ایک اشکال پیش آتا ہے، جبکہ رفع قلم کے معلول قرار پانے سے وہ اشکال حل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اور وہ اس طرح کا محظور اس کی اس دوسری صورت کی بنیاد پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ وارد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح پھر وہ موارد کے جو رفع قلم سے مرتفع نہیں ہوتے اس کو آگے بیان کریں گے کہ آیا ایسے موارد بھی ہیں کہ جن موارد کو یعنی وہ عقوبات در واقع وہ مواخذات کے جو بچے کے حق میں ہم اس حدیث رف سے جو ہے وہ سلب نہیں کر سکتے، مرتفع نہیں جان سکتے، ایسے موارد کی طرف آگے جو ہے وہ اشارہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے درس کی طرف، پہلے عنوان کی طرف کہ رفع قلم کے علت بننے کی صورت میں محظور کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آگے فرماتے ہیں کہ ثم ان مقتضى عموم هذه الفقرہ، کہ اس جملے کے عموم کا تقاضا بنا علی کونہا علتا للحکم، کس صورت میں؟ بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ یہ فقرہ جو ہے یہ علت حکم ہے، یعنی آپ اسے اصل روایت کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے اگر آپ اسے علت قرار دیتے ہیں اس حکم کے لیے تو یہاں پر علت ہونے کی حیثیت سے چونکہ علت عمومیت رکھتی ہے تو لہٰذا یہاں پر وہ عمومیت جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس عمومیت کا تقاضا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عدم مؤاخذتہما بالاطلاق الحاصل منہما، اس عمومیت کے مقتضا، اس کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یعنی یہ صبی اور یہ مجنون مؤاخذہ نہیں ہوتے بالاطلاق، اس صورت میں کہ جب یہ دونوں کسی کا مال تلف کرتے ہیں، کسی کی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ تلف کرتے ہیں، تو اتلاف کی صورت میں الحاصل منہما کہ جو ان دونوں سے حاصل ہو، اتلاف کی صورت میں ان کو مواخذہ قرار نہیں دیا جائے گا، چونکہ جب کہا کہ اس فقرے کو علت کے طور پہ آپ لے رہے ہیں تو علت پھر مخصوص نہیں ہے اس حکم کے لیے، علت عمومیت رکھتی ہے اور بہت سارے ان کے موارد میں جو ہے وہ شامل ہوگی، لہٰذا اگر یہ دونوں اگر اتلاف کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہ علت ان کو شامل ہوگی اور انہیں مرفوع القلم جانا جائے گا۔ کما ہوا ظاہر المحکی عن الباب، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ یہی ظاہر ہے مطلب اس بات سے کہ جو حکایت کیا گیا ہے، جو حکایت کی گئی یہ بات بعض ہمارے فقہا سے کہ یہی مطلب روشن ہوا ہے کہ وہ اس صورت میں مواخذہ جو ہے وہ نہیں جانتے ان صبی اور مجنون کے حق میں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یعنی جب ہم اس کو علت قرار دیتے ہیں جملے کو تو ایک عمومیت سی آ جاتی ہے، اور جعل قلم کا قلم جو ہے یعنی جعل احکام کا جو قلم ہے وہ مرتفع ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے پھر یہ عمومیت اس کی اقتضا کرتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا اتلاف کے حوالے سے قائل نہیں ہے کہ جو بھی اتلاف کرے پھر وہ صبی اور مجنون ہی کیوں نہ ہو، ہم کہیں گے وہ ضامن ہے فقہا کے نقطہ نگاہ سے، وہ کبھی بھی اس صبی اور مجنون کے حق میں اس اتلاف کے مورد میں اس طرح کی استثناء کے قائل نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر اس کا رائے حل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ، ایک جو توجیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان یلتزم بخروج ذالک من عموم رفع القلم، یہ دروا کے تخصیص کے راہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ درست علت ہے اور علت عمومیت رکھتی ہے، لیکن
ایسا نہیں ہے کہ اس عمومیت کو تخصیص جو ہے وہ نہ لگ سکے، الا مگر یہ کہ ان یلتزم ملتزم ہوا جائے بخروج ذالک، اس بات سے کہ یہ جو مورد ہے اطلاف کا یہ خارج رفع قلم کی عمومیت سے۔ درست ہے کہ یہ صبی اور مجنون جو ہے وہ مرفوع القلم ہیں اور مواخذہ ان سے مرفوع ہے، چاہے اخروی ہو، چاہے دنیاوی ہو، وضعی ہو، چاہے تکلیفی ہو، لیکن یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اسی رفع قلم کی عمومیت سے یہ اطلاف کا مورد خارج ہے اسباب تخصیص کے، وہ تمام دلائل کے جو اس اطلاف کے اندر زمان کو بیان کر رہی ہے وہ ان روایات کو کہ جو مواخذے کو ہٹا رہے ہیں اس بچے سے یا اس مجنون سے رفع قلم کی اس علت کی صورت میں اس کو تخصیص دیتی ہیں وہ دلائل۔ فرماتے ہیں کہ ولا یخلو عن بعد، شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ بعد سے خالی نہیں ہے، یعنی یہ اشکال سے خالی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تخصیصاً جو ہے خارج کرنا اطلاف کو یہ مورد اشکال ہے، چونکہ اس کی بعد کی جو وجوہات بیان کی ہیں بزرگان نے یہاں پر، مثلا یہ کہ خود یہ رفع قلم جو ہے یہ حکم خود ایک امتنان کے مقام پر ہے، احسان و لطف کے مقام میں ہے، تو یہ تخصیص اس کو نہیں دی جا سکتی، یہ اس امتنان کے خلاف ہوگا ان دونوں کے حق میں، صبی اور مجنون کے حق میں۔ یا مثلا بعض کہتے ہیں کہ یہ جو رفع قلم میں یہ جو علت بیان کی جا رہی ہے یہ علت بجائے نص ہے، یعنی نص کی طرح اس کا حکم ہے، تو یہاں اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی کہ آپ اس کی توجیہ کریں اس طرح سے۔ بہرحال وجوہات اور بھی بیان کی گئی ہیں، تو شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ الا ان یلتزم، یہ کہ ملتزم ہوا جائے اس سے کہ اطلاف کو اس سے تخصیصاً خارج کیا جائے، یہ بعد و اشکال سے خالی نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کا رائے حل کیا ہے؟ دوسری صورت جہاں پر ہم اس جملے کو کیا قرار دے رہے ہوتے ہیں، معلول قرار دے رہے ہوتے ہیں، اس کو آگے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں اس صورت میں کہ جب آپ اس کو معلول بناتے ہیں یہ اشکال ہم پر وارد نہیں ہوتا اور اس استدلال پر وارد نہیں ہوتا، لہذا فرماتے ہیں کہ لیکن ھذا غیر وارد علی الاستدلال، لیکن یہ جو اشکال ہے، یہ جو محظور پیش آ رہا ہے یہاں پر اطلاف کی صورت میں، یہ وارد نہیں ہے استدلال پر۔ استدلال سے مراد یعنی ہم جو اس حدیث اس جملے رفع قلم سے استدلال کر رہے ہیں اس بات پر کہ سبھی کے معاملات اور تصرفات مطلقہ طور پر باطل ہیں، فرماتے ہیں کہ اس استدلال پر یہ محظور یہاں پر وارد نہیں ہوتا، کیوں؟ لأنه ليس مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم، کیونکہ استدلال مبتنی نہیں ہے، یہ مبنی نہیں ہے، اس کی بنا نہیں رکھی گئی اس بات پر کہ رفع قلم علت حکم ہے۔ یہ ایک احتمال تھا، ایک صورت تھی کہ آپ رفع قلم کی یوں معنی کریں، آپ اس کی ایک اور معنی بھی کر سکتے ہیں، لما عرفت من احتمال کو نہیں معلولا، کیونکہ آپ نے جانا کہ یہ احتمال موجود ہے کہ یہ رفع قلم کیا ہو، معلول ہو، لسلب اعتبار قصد الصبی والمجنون، کس چیز کے لیے معلول ہو کہ صبی اور مجنون کا جو قصد ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی صبی اور مجنون مسلوب العبارہ ہے، یعنی ان کے تمام جو موارد کے اندر، تصرفات کے اندر جو ان کا قصد ہے وہ خطا کی جگہ پر ہے، جیسے کہ آپ نے وہاں دیکھا کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی آ کر مثلا ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں مرفوع القلم ہے، تو ہم اس مرفوع القلم کی درواقع علت یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ان کا قصد اور ان کا عمد جو ہے ایسا ہے جیسے انہوں نے قصد ہی نہیں کیا، ان کا قصد اور خطا دونوں ایک ہی حکم میں ہیں، تو ہم رفع قلم کو معلول بناتے ہیں اس روایت میں موجود اس حکم کے کہ جہاں پر ان کے عمد کو خطا ایک جانا جا رہا ہے۔ تو اب اس صورتحال کو دیکھیں گے کہ جہاں ہم رفع قلم کو معلول قرار دیتے ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ یہ محظور وارد نہیں ہے، فَيَخْتَصُّ رَفْعُ قَلَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالْأَفْعَالِ، اس صورت میں رفع قلم جو ہے یہ مختص ہو جائے گا افعال سے، ایسے افعال سے کہ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِي الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهَا قَصْدُ الْفَاعِلِ، وہ افعال کے جن پر مؤاخذے میں معتبر ہے فاعل کا قصد، یعنی اگر وہ قصد رکھتا ہے ان افعال میں اور قصدن وہ انجام دے رہا ہے تو وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو رفع قلم مؤاخذہ ہے یہ ایسے افعال کی نسبت جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، کس کے حق میں؟ صبی اور مجنون کے حق میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ان کا قصد ایسے جیسے انہوں نے قصد ہی نہیں کیا، فَيَخْرُجُ مِثْلُ الْإِتْلَافِ۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جب رفع قلم مخصوص ہوا ایسے یعنی ایک معلول ہونے کی صورت میں مخصوص ہوا یہ ایسے افعال کے ساتھ کہ جو قصدی ہوں، تو یہاں پر اطلاف جیسا مورد جو ہے وہ تخصصاً خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطلاف میں جو یعنی
مواخذے کا مترتب ہونا ہے اس کے لیے قصد معتبر نہیں ہے. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ جس نے اتلاف کیا کسی شخص کے مال کو وہ ضامن ہوگا، تو یہاں اس کے ضمان کے ترتب میں، مواخذے کے ترتب میں قصد معتبر نہیں ہوتا اس اتلاف کی صورت میں. یعنی چاہے اس نے اتلاف کا قصد کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، وہ ضامن ہے. اب جب ہم صبی اور مجنون کے اس میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قلم مواخذے کو اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ ایسے افعال کی نسبت ہے کہ جہاں پر قصد معتبر تھا، ایسے افعال کی نسبت تھا. تو اتلاف تو ان افعال میں سے نہیں ہے، تو بس اتلاف یہاں سے خارج ہے، اور وہ بھی تخصصاً خارج ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ففہم وقتاً، کہ اسی کو آپ سمجھیں اور اس سے استفادہ کریں. تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال حل ہو جاتا ہے. بس دو صورتیں تھیں، ایک جگہ رفع قلم کو ہم علت بنا رہے تھے، ایک جگہ رفع قلم کو ہم یعنی ایک مرتبہ رفع قلم کو ہم معلول بنا رہے تھے. اور ان دونوں صورتوں میں یہ ایک فرق پایا جاتا ہے کہ اگر آپ رفع قلم کو علت تصور کرتے ہیں، علت جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں، تو وہ محظور لازم آتا ہے اتلاف کا. لیکن دوسری صورت میں جہاں آپ اس کو معلول ٹھہراتے ہیں وہ محظور لازم نہیں آتا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ دیکھیں حدیث رفع قلم جو ہے وہ بعض عقوبات سے معنی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان سبھی کو بعض عقوبات کی نسبت جو ہے بعض مواخذات کی نسبت مواخذہ کیا جائے گا، ان پر عقوبت جو ہے وہ کی جائے گی، مترتب ہے ان پر عقوبت اور مواخذہ. یہ بعض موارد میں حدیث رفع قلم جو ہے وہ مانیت نہیں رکھتی. اس سے یہ کس طرح سے مسئلہ ہے، فرماتے ہیں کہ ثم ان القلم المرفوع هو قلم المواخذہ الموضوع علی البالغ. فرماتے ہیں کہ پھر وہ قلم کے جو مرفوع ہے، جس کو اٹھایا گیا ہے، یہ قلم مواخذہ ہے کہ جو وضع کی گئی ہے. وہ قلم مواخذہ کس کے لیے؟ بالغین پر، یعنی جن کو وضع کیا گیا ہے بالغین پر. کہ اگر مثلا وہ کام بالغین انجام دیتے ہیں، یعنی اگر یہی صبی اور مجنون مثلا اگر صبی بالغ ہوتا اور وہ کام انجام دیتا، تو وہاں پر مواخذہ تھا، وہ مواخذہ اسے اٹھایا نہیں گیا اس صورت میں. مثلا اگر وہ جنایت کرتا ہے تو قصاص لیا جائے گا، شبہ عمد ہے تو اسی کے مال سے، جانی کے مال سے جو ہے وہ دیت جو ہے وہ ادا کی جائے گی. تو اس طرح قلم مرفوع جو ہے یہ وہ قلم ہے کہ قلم مواخذے کا اس اٹھنا ہے کہ جو بالغین پر وضع کی گئی. بس فلا ینافی ثبوت بعض العقوبات للصبی، اس قلم کے اٹھنا، یہ مرفوع القلم ہونا، اس کا یہ منافات نہیں رکھتا بعض عقوبات اور مواخذات کے ثابت ہونے کو صبی کے لیے، کہ ہم کہیں کہ صبی کے لیے کچھ عقوبات اور کچھ مواخذات ہیں اور یہ حدیث رفع قلم سے اٹھائے نہیں جا سکتے. تعزیر جیسے مثلا بعض موارد میں ہم کہتے ہیں کہ حاکم شرع جو ہے وہ تعدیب کرے اس بچے کو کچھ تعزیانوں سے، تاکہ تعدیب ہو جائے وہ بچہ. اور یہ البتہ ایسے عقوبات ہیں، یہ ایسے مواخذات ہیں کہ جہاں موضوع جو ہے وہ خود وہ صبی ہے، جہاں موضوع وہ خود صبی ہے. حدیث رفع اس کو ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ حدیث رفع قلم کا موضوع یعنی وہ قلم مواخذہ کہ جو بالغین کے لیے تھا اسے اٹھایا جا رہا ہے. تو قلم مواخذہ یعنی وہ مواخذہ کہ جو بالغین کے لیے تھا، وہ اس صبی سے اٹھایا جا رہا تھا حدیث رفع سے. لیکن وہ عقوبت، وہ مواخذہ کہ جس کا موضوع ہی خود صبی ہے، خود وہ بچہ ہے، تو وہ اس حدیث رفع قلم سے اٹھایا نہیں جائے گا. پھر خلاصہ کرتے ہیں آگا کہ والحاصل، گزشتہ ہماری اس بحث کا نتیجہ اور حاصل کیا نکلتا ہے کہ ان مقتضی ما تقدم، گزشتہ اس بات کا مقتضا، کون سی گزشتہ بات؟ من الاجماع، وہ مطالب، وہ دلائل کے جن میں سے ایک اجماع کو بیان کیا گیا، المحکی فی البیع وغیر من العقود، کہ جس کو حکایت کیا گیا ہے بیع اور دیگر معاملات کے اندر، سبھی کے ان معاملات میں بیع ہو چاہے غیر بیع ہو، اجماع ہے کہ اس کا وہ معاملہ درست نہیں ہے، باطل ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ والاخبار المتقدمہ، وہ اخبار کے جن کو بیان کیا گیا، پیچھے بیان ہوئی، بعد انضمام بعض الی بعض، کب؟ جب ان اخبار میں سے بعض کو اپنے بعض سے ضمیمہ کیا، کہ ان اخبار کو ایک دوسرے کے ساتھ ضمیمہ کرنے سے، مثال حدیث رفع قلم کو ویسے آغا نے مناقشہ کیا تھا، لیکن پھر بعض اخبار کو جب بعض سے ضمیمہ کیا گیا تو اسی رفع قلم سے استدلال بھی کیا گیا. تو یوں آپ فرماتے ہیں کہ اجماع اور دوسری جانب سے یہ روایات، ان کا مقتضا کیا ہے؟ عدم الاعتبار. ان کا مقتضا یہ ہے کہ معتبر نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے بما یصدر من الصبی، اس چیز کی نسبت کے جو بچے سے صادر ہو، من الافعال، ان افعال میں سے، کہ المعتبر فیہا القصد الی مقتضاہا، کہ جن افعال کے اندر ان افعال کے مقتضا کی نسبت قصد معتبر ہے. یعنی وہ افعال، ان کا اثر، ان کا مقتضا جو مترتب ہونا ہے، یہ تب ہے جب آپ قصدن ان افعال کو انجام دیں. تو آپ فرماتے ہیں اگر ایسے افعال میں سے سبھی سے کوئی فعل سرزد ہوتا ہے تو وہ اعتبار نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ سبھی کا قصد
ایسے ہے کلا قصد، جیسے کہ اس نے کوئی قصد ہی انجام نہ دیا ہو۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان دلائل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے مثلا انشاء العقود اصالتاً و وکالتاً والقبض والاقباض، مثلا وہ بچہ جو ہے انشاء کرے، ایجاد کرے عقود کو، اور اصالتاً یعنی خود جو ہے اپنے لیے، یا وکالتاً یا کسی کی وکالت میں یہ عقود جو ہے انشاء کر رہا ہو، قبض و اقباض کر رہا ہو۔ اسی طرح وہ کل التزام علی نفسہ، ہر وہ التزام جو خود پر جس چیز سے وہ ملتزم ہو رہا ہے، من زمان، پھر چاہے وہ زمان سے ہو، جیسے مثلا ضامن ہو کسی کا، او اقرار، یا مثلا خود اقرار کر رہا ہو کہ میں کسی کا مقروض ہوں، اس طرح ملتزم ہو مثلا کچھ مال کی نسبت اس شخص کے لیے، او فرماتے ہیں کہ نظر، یا مثلا نظر کی صورت میں کہ وہ نظر کر رہا ہے کہ مثلا میں فلاں مال کو جو ہے فلاں اس مصرف میں خرچ کروں گا، او ایجار، یا خود اپنے عمل کو ایجار پہ یعنی اجارے پہ دے، یا اپنے مال کو اجارے کی صورت میں کسی کے حوالے کرے۔ تو اس طرح کے التزامات آگا فرماتے ہیں کہ یہ اعتبار نہیں رکھتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ سبھی کا اس طرح کے تصرفات، اس کے عقد جو ہیں وہ انشاءات تمام کے تمام معتبر نہیں ہے، کوئی اثر ان پر مترتب ہونے والا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔